بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے عالم کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہ تھا۔ کلا ان الانسان لیطغی۔ مگر انسان سرکش ہو جاتا ہے ان رآہ استغنی۔ جبکہ اپنے تئیں غنی دیکھتا ہے۔ ان الی ربک الرجعی۔ کچھ شک نہیں کہ اس کو تمہارے پروردگار ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ارأیت الذی ینہی بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے، عبدا اذا صلی۔ یعنی ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے۔ ارأیت ان کان علی الہدی۔ بھلا دیکھو تو اگر یہ راہ راست پر ہو او امر بالتقوی۔ یا پرہیزگاری کا حکم کرے تو منع کرنا کیسا؟ ارأیت ان کذب وتولی۔ اور دیکھ تو اگر اس نے دین حق کو جھٹلایا اور اس سے منہ موڑا تو کیا ہوا؟ الم یعلم بان اللہ یری۔ کیا اس کو معلوم نہیں کہ خدا دیکھ رہا ہے؟ کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیہ۔ دیکھو اگر وہ باز نہ آئے گا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ۔ یعنی اس جھوٹے خطا کار کی پیشانی کے بال۔ فلیدع نادیہ۔ تو وہ اپنے یاروں کی مجلس کو بلا لے۔ سندع الزبانیہ۔ ہم بھی اپنے موکلان دوزخ کو بلائیں گے۔ کلا لا تطعہ واسجد واقترب۔ دیکھو اس کا کہا نہ ماننا اور سجدہ کرنا اور قرب خدا حاصل کرتے رہنا۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صورت مکی صورت ہے اور قرآن مجید کی پہلی وحی اسی صورت کی ابتدائی 5 آیات کی صورت میں نازل ہوئی تھیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے تعلیم دینے کا آغاز فرمایا۔ اس سورہ کا پہلا پیغام اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے، یعنی پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ انسان کو علم، غور و فکر اور اللہ کی معرفت کی طرف بلاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان علم کے ذریعے بلند ہوتا ہے، مگر جب وہ خود کو خود مختار سمجھنے لگتا ہے تو گمراہ ہو جاتا ہے۔ آخر میں اللہ نے ہدایت دی کہ بندہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے، نماز قائم کرے اور طغیان سے بچے۔ یہ سورہ علم، عبادت اور عاجزی کی بنیاد رکھتی ہے۔ اس سورت کے بہت سارے فضائل ہیں، جس میں جو شخص اسے نماز میں پڑھتا ہے اس کے دل میں عاجزی اور بندگی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ سورت ہے جس سے قرآن کی روشنی دنیا میں شروع ہوئی، اس لیے اسے آغاز وحی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس سورت کا پیغام انسان کو یاد دلاتا ہے کہ اصل عزت علم، عبادت اور عاجزی میں ہے، نہ کہ غرور اور دنیاوی طاقت میں۔ جزاک اللہ۔